آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پہاڑوں کو حکم دینا۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سنیں جان پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ جب یسوع مسیح نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اس پہاڑ سے کہے گا تو اس کے لیے ہو جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یسوع مسیح واقعی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ پہاڑوں کو حکم دے سکتے ہو، یا پھر جو زندگی کے پہاڑ جیسی ہماری مشکلیں ہوتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے؟ تو تھوڑی دیر ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ واقعی یسوع مسیح نے یہاں پر کیا ہم سے کہا ہے۔ جب ہم بائبل کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبی تھے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ جیسے موسیٰ تھا، اس نے پانی کو، سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور اسی طرح یشوع کو ہم نے دیکھا یشوع کی کتاب میں کہ اس نے سورج اور چاند کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری میں، بائبل کی ہسٹری میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے نیچر کو کنٹرول کیا ہے، جنہوں نے نیچر کو حکم دیا اور خدا کی مرضی سے حکم دیا، اور اس نے نیچر نے ان کی بات سنی ہے۔ تو کیا واقعی یسوع یہی کہہ رہا ہے کہ کیا ہم پہاڑوں کو حکم دے سکتے ہیں؟ جب یسوع کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یسوع مسیح نے جو تھا آندھی کو تھم جانے کا حکم دیا ہے، یسوع مسیح نے ہوا کو ڈانٹا اور پانی کو ساکت ہونے کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح یسوع نے انجیر کے درخت کو جو تھا اس کو کرس کیا تھا، اس پر لعنت کی تھی، کیوں؟ کیونکہ اس میں سے کھانے کو کچھ نہ ملا تھا۔ مرکز کی انجیل کے اسی 11ویں باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل نہ کھائے، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ تو یسوع نے انجیر کے درخت کو بھی کہا۔ تو ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے، پوری ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے واقع ہی جو نیچر تھی، نیچر کی جو چیزیں ہیں، جیسے سمندر ہو گیا، سورج ہے، ٹھیک ہے، درخت کو، آندھی کو، طوفان کو، ہواؤں کو، بادلوں کو، ایسی چیزوں کو حکم دیا ہے۔ تو کیا واقعی ہی یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں کو حکم دے سکتے ہیں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسی پاسبلٹی ہے، مطلب کہ آپ نیچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں بائبل کے ہیروز جو ہیں وہ یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن یہ ہر کوئی کر نہیں سکتا۔ یعنی کہ موسیٰ کے لیول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، یسوع کے لیول تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یسوع چاہتا ہے کہ ہم اس جیسے بنیں۔ باپ کی خواہش ہے کہ یسوع کی طرح ہم بھی ہوں، ہماری زندگیاں بھی یسوع جیسی ہوں، کیونکہ یوحنا کی جو کتاب ہے اس کے 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہا ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں، یعنی کہ یسوع نے صرف بیماروں کو شفا نہیں دی تھی، صرف بدروح گرفتہ لوگوں کو آزاد نہیں کیا تھا، بلکہ یسوع نے آندھی اور طوفان کو بھی حکم دیا تھا۔ یسوع نے اس طرح کے معجزے بھی کیے تھے کہ آندھی اور طوفان بھی اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ اور ہم نے ہسٹری میں بھی دیکھا کہ بائبل کے ہیروز نے، جو نبی تھے، انہوں نے سورج کو بھی کنٹرول کیا، اس نے سمندر کو بھی 2 حصوں میں کیا۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جو کام وہ کرتا تھا ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہر کوئی یہ کام کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اس لیول تک پہنچ نہیں پاتا، بہت مشکل ہے۔ جیسی زندگی یسوع کی تھی، یا جیسی زندگی ان نبیوں کی تھی، ویسی زندگی گزارنا جو ہے آج کے دور میں بہت ہی مشکل ہے، لیکن پاسبلٹی ہے، خدا نے ہمارے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے
کہ ہم جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں. اور ایک بائبل میں بڑی انٹرسٹنگ سی آیت لکھی ہوئی ہے، رومیو 8 باب 19ویں آیت. کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھتی ہیں. تو مخلوقات یہاں پہ جو ذکر ہے یہ کریشن کا ذکر ہے، جتنی بھی خدا کی کریشن ہے، سورج چاند ستارے ہیں، سمندر پہاڑ ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پرندے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ خدا کے بیٹوں کی کیا کرتے ہیں؟ آرزو کرتے ہیں کہ وہ ظاہر ہوں. تو خدا کے بیٹے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو میچور ہیں، جو بالغ ہیں، روحانی طور پر بالغ ہیں، روحانی طور پر بچے نہیں ہیں. جو روحانی طور پر بچے ہوتے ہیں وہ دودھ پیتے ہیں، یعنی کہ ان کو سافٹ غذا چاہیے ہوتے ہیں. کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالغ نہیں ہو جاتا، ایک دم سے جوان بچہ کبھی نہیں پیدا ہوتا. ہمیشہ ایک جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ صرف دودھ پیتا اس وقت. اسی طرح جو روحانی بورن اگین لوگ ہیں، جو نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں، وہ جب خدا کی بادشاہی میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہوتے ہیں. اس لیے وہ اس اتھارٹی کو استعمال نہیں کر پاتے. لیکن جو نیچر ہے وہ اس کمال آرزو سے، یعنی وہ گرون کرتی ہے، اس کو درد ہے، وہ تکلیف میں ہے کہ خدا کے جو بیٹے ہیں وہ ظاہر ہوں. اور وہ کیوں اس تکلیف میں ہے؟ کیونکہ جو ابلیس کے جو کارکن ہیں، جو ابلیس کو سرو کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اس لیے جو نیچر ہے، کریشن ہے، وہ انتظار کر رہی ہے کہ خدا کے بیٹے ظاہر ہوں. اور خدا کے بیٹے کون ہیں؟ جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. رومی 8 باب اور 14 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. تو خدا کے بیٹے وہ لوگ ہیں جو میچور ہیں. ہر کوئی خدا کا بیٹا بیٹی نہیں ایک دم سے بن جاتا. پہلے وہ بیبی ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، چائلڈ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ گرو کرتا ہے. پھر جب وہ گروتھ میچور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک ینگ ایڈلٹ بیٹا اور بیٹی بنتا ہے. تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جو کہ خدا کی جو کنگڈم ہے، جو خدا کی بادشاہت ہے، اس کو آگے بڑھائیں. صرف ہیلنگ اور میریکلز تک محدود نہ رہیں بلکہ اس سے آگے بھی کام کریں. کیونکہ ہم جب ریولیشن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کام وہاں پہ نبیوں نے کیے ہیں، خدا کے لوگوں نے کیے ہیں. تو خدا چاہتا ہے کہ جب ہم اینڈ ٹائمز میں ہیں تو ہم بھی کیا کریں کہ ایسے میچور بلیورز بنے، ایماندار بنے، خدا کے بیٹے بیٹیاں بنے، تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دینے والے بنے. اور یہ سارا کام ہم خدا کی مرضی سے اور خدا کے جو بادشاہت کی وسعت ہے اس کے لیے استعمال کریں. لیکن ابھی کیونکہ یہاں پہ اس لیول تک پہنچنا بہت مشکل ہے، تو ہم جو تھوڑی دیر تک اس بات پر غور کرتے ہیں کہ پہاڑوں کو حکم دینا، یعنی کہ جو آپ کی روزمرہ کی مشکلیں ہیں ان کو آپ کیسے حکم دے سکتے ہیں. وہ بھی آپ کے لیے پہاڑ جیسے ہوتی ہیں، ان کو حکم کیسے دے سکتے ہیں. امثال 18واں باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے، موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھائیں گے. انگلش میں لکھا ہے ڈیتھ اینڈ لائف آر ان دا پاور آف ٹنگ. تو کیا پتا چل رہا ہے کہ موت اور زندگی جو ہے کہاں ہے؟ زبان کے قابو میں ہے. یعنی کہ آپ کی زبان میں خدا نے ایسی پاور رکھی ہے کہ آپ اپنے الفاظ سے کسی کی زندگی میں موت لے کے آ سکتے ہیں، کسی کا دن آپ خراب کر سکتے ہیں، اپنی کسی بات سے اس کا سارا دن آپ خراب کر سکتے ہیں، اس کی لائف کو ڈسٹروائے اور ڈیمیج کر سکتے ہیں. یا پھر آپ پازیٹیو الفاظ سے کسی کا دن بنا سکتے ہیں، اس کی زندگی میں بہتری کو لے کر آ سکتے ہیں. ایک خادم تھا، جب وہ اس آیت پر غور کر رہا تھا تو اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس نے کہا میں چیک کروں کہ کیا واقعی زبان کے قابو میں زندگی اور موت ہے، کیا زبان کے اندر ایسی پاور ہے، ڈیتھ اینڈ لائف آر ان دا پاور آف ٹنگ، کیا ایسا واقعی ہے. تو اس نے اپنے گھر میں 2 پودے رکھے، ایک ہی جیسا گملے تھے دونوں کے، ایک ہی جیسے ان کے اندر پلانٹس لگائے اور ایک ہی جگہ پہ رکھا، اور ایک ہی وقت پہ دونوں کو وہ پانی دیتا تھا. لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ ایک پودے کے ساتھ وہ اچھے برکت کے زندگی بخش الفاظ بولتا تھا، اس کو وہ بلیس کرتا تھا ڈیلی. لیکن جو دوسرا پودا تھا اس کو وہ لعنت دیتا تھا، اس کو وہ کرس کرتا تھا ڈیلی. تو جب وہ روز ایسا کرتا گیا تو کچھ عرصے بعد جس پودے کو اس نے برکت دی وہ پودا گرو ہوا، اس میں اور نئے پتے آئے اور پھول بھی لگے.
لیکن جو پودا جس کو وہ قرض دیتا تھا وہ مرجھا گیا۔ تو یہ ہے پاور، آپ کی زبان میں اتنی پاور خدا نے رکھی ہوئی ہے کہ آپ کسی کی زندگی بنا سکتے ہیں، کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو بھی آپ ان الفاظوں سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، تم نکمے ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے ہو، تمہارا کیا بنے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ بول کر وہ اپنے بچوں کی زندگیوں میں قرض کو لے آتے ہیں، اور وہ بچے ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، تم بہت سست ہو، تم ہمیشہ سست ہی رہو گے، تم یہ نہیں کر پاتے، تم وہ نہیں کر پاتے، اور وہ بچہ پھر واقعی ہی اسٹرگل کرتا ہے، اور وہ کچھ کر نہیں پاتا، کیونکہ ماں باپ جو ہے ان کو قرض کرتے ہیں، وہ ان کو برکت نہیں دیتے۔ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو برکت دیں۔ اسی طرح بہت سی مائیں اگر بیٹیاں لیزی ہیں، سستی کرتی ہیں، تو بجائے ان کو ڈسپلن کرنے کے، انہیں سکھانے کے، وہ انہیں کہتی ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے، تم تو اگلے گھر جا کے جوتے کھاؤ گی۔ اس طرح کی باتیں میں نے خود سنی ہیں۔ تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ لڑکیاں بیچاریاں جب شادی ہو جاتی ہے ان کی، تو وہ شاید فزیکل جوتے تو نہیں کھاتی، لیکن وربل ابیوز جو ہوتا ہے وہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فزیکل ابیوز بھی ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے مطلب آپ کی اپنی زندگی کو خراب کرتی ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو خراب کرتی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور سائنسدان تھا، اس کا نام تھا مسورو ایموٹو۔ اس نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا، اس نے پانی کے 2 کنٹینر رکھ لیے، اور ایک کے اوپر وہی اسی طرح لائف گیونگ ورڈ دیتا تھا، اور دوسرے کو وہ کرس کرتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ان کو فریز کیا، اور فریز کرنے کے بعد اس نے وہ جو کرسٹل تھے مائکروسکوپ کے نیچے رکھے، تو مائکروسکوپ میں جس کو اس نے بلیس کیا اس میں بہت خوبصورت کرسٹل بنے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سنو فال کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں، اس طرح کے خوبصورت کرسٹل اس میں بنے۔ لیکن جس کو اس نے کرس کیا، لعنت کی جس کے اوپر، اس میں جو کرسٹل آئے وہ بڑے بھدے بھدے اور خراب سی شکل کے تھے۔ تو مطلب سائنس بھی اس بات کو پروو کرتی ہے کہ آپ کے الفاظ کے اندر طاقت ہے، اور آپ کے الفاظ نیچر بھی سنتی ہے، آپ کی اپنی باڈی بھی سنتی ہے، اس لیے آپ اپنے الفاظ اپنی باڈی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی باڈی کا کوئی بھی آپ کا آرگن ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو آپ حکم دے سکتے ہیں کہ وہ بیماری آپ کے بدن سے جائے، اس پر آپ لائف گیونگ ورڈز جو ہیں اس کے لیے بول سکتے ہیں۔ آف کورس پہلے آپ دعا کریں، دعا کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا کے ساتھ ایکشن بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ ایگزام جس کے قریب ہیں اور وہ اسٹڈی نہیں کرتا، سارا سال وہ اسٹڈی نہیں کرتا ہے، اور اینڈ میں وہ دعا کرنے بیٹھ جائے پورا مہینہ، وہ دن رات دعا ہی کرتا رہے کہ خدایا مجھے پاس کر دے، اور پڑھائی کی ہی نہیں ہے، تو وہ پاس کبھی نہیں ہوگا، اس کی یہ دعا اس کے کام نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے کچھ چیزوں میں دعا کے ساتھ آپ کے ایکشنز، آپ کے الفاظ بہت ضروری ہیں۔ اور زبان کی جو طاقت ہے، اس کو ہم دوسری سائڈ پہ بھی دیکھیں تو کچھ لوگ ہیں جن کو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کی جو زبان ہے بڑی کالی ہے، وہ بڑی کالی زبان والا ہے، وہ جیسا بولتا ہے وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے نفرت سے اور زہر سے بھرا ہوا ہے۔ تو جب وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں بولتا ہے، زہر اگلتا ہے، تو واقعی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایول اسپرٹس اٹیچ ہوتی ہیں، یا تو وہ پوزیسڈ ہوتے ہیں، یا پوزیس نہیں ہوتے تو بھی باہر سے وہ ان کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں تو وہ ایول اسپرٹ جا کے ان کے بہاف پہ پھر وہ کام کرتی ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ نے اپنے اندر غور کرنا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ ایسے شخص کے اندر تو نفرت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر خوف ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، بغض ہوتی ہے، حسد ہوتی ہے، نا امیدی ہے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ کیا آپ اس طرح کے الفاظ تو نہیں دن بھر بولتے ہیں، کیونکہ جو زبان ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ یعقوب اچھی بھی ہے اور بری بھی، اگر برے طریقے سے یوز کریں گے تو بری ہے، اچھے کاموں کے لیے یوز کریں گے تو پھر اس کے اچھے فائدے بھی ہیں۔ یعقوب کی کتاب 3 باب 6 آیت میں لکھا ہے، زبان بھی ایک آگ ہے، زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے، اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے، اور دائرہ دنیا کو آگ لگا دیتی ہے، اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ تو اس قدر زبان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اور
کتنی یہ زندگیوں کو برباد کر سکتی ہے۔ اسی طرح بائبل میں ایک حوالہ ہے جو کہ گنتی کی کتاب اس کا 22واں باب اور 6 آیت ہے۔ 6 آیت میں بعد میں پڑھوں گی، لیکن جو میں اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ملک مواب کا بادشاہ تھا۔ جب اس بنی اسرائیل بیابان کے 40 سالوں کے بعد موریوں سے لڑنے کے بعد دریا یردن کے پار مواب کے میدانوں میں یرہو میں خیمے جب انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، تو پھر اس وقت مواب کے بادشاہ جس کا نام بلک تھا، اس نے ایک جادوگر کو بلایا جس کا نام تھا بلام، اور اس نے اس کو کہا کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے۔ اس نے اس کو 6 آیت میں کہا، جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جس پر تو لعنت کرتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے۔ تو یہ ایک جادوگر ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ اپنی زبان کی طاقت کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، اور وہ اگر کسی کو لعنت دیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اس پر لعنت آتی ہے۔ تو یہ امپورٹنس زبان کی ہے، جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اس کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنے الفاظوں کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے آپ نے ہمیشہ غور کرنا ہے اپنے الفاظ پہ، اپنے ایکشنز پہ، کہ کیا میری سوچیں کس طرح کی ہیں دن بھر، میرے منہ سے الفاظ کس طرح کے نکلتے ہیں، ان چیزوں پر ہمیشہ آپ نے غور کرنا ہے۔ اب اس کو پازیٹیو سائڈ پہ دیکھیں تو متی کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت میں ایک صوبہ دار تھا جو کہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، اس کا ملازم بیمار ہوتا ہے، تو وہ یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ تو نہ آ بلکہ تو اپنا زبان سے ہی کہہ دے، ٹھیک ہے۔ وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف زبان سے کہہ دے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ جو یسوع مسیح کی اتھارٹی جو ہے اس میں کیا پاور ہے، کہ وہ صرف زبان سے ہی کہے گا تو اس کا جو ملازم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یسوع مسیح نے ہمیشہ جو ہے اپنی جو خدمت تھی اس میں ہمیشہ اپنے ورڈز کا اور کلام کا استعمال کیا۔ جب وہ بیابان میں 40 دن آزمایا گیا تو یسوع مسیح نے جو بھی ٹیمپٹیشنز ابلیس نے اس کو اوپر بھیجی تھی، یسوع مسیح نے اس کا مقابلہ کیسے کیا؟ کلام سے، کلام کے الفاظ سے مقابلہ کیا۔ اور پھر یسوع مسیح نے جب بھی بیماروں کو اچھا کیا تو بول کر اچھا کیا۔ لازر کو بھی اس نے کہا کہ وہ باہر آ جائے، بدروحوں کو بھی وہ یسوع مسیح حکم دیتا تھا۔ تو جب یسوع مسیح حکم دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پاک روح کی پاور آتی ہے، اور پاک روح کی پاور آتی ہے اور فرشتے جو ہوتے ہیں اس کے بخاف پہ کام کرتے ہیں۔ یعنی جب ایول بندہ، جو غلط بندہ ہے، غلط انسان ہے، جب وہ اپنی زبان استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ایول اسپرٹس کام کرتی ہیں، لیکن جب ایک ایماندار اچھا روح سے بھر کے کام کرتا ہے اس کے لیے پاک روح کام کرتا ہے، خدا کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ نے غور کریں، میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی جو دن بھر کے خیالات ہیں، دن بھر کے الفاظ ہیں، ان پہ غور کیا کریں کہ آپ اپنے بارے میں کس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا اس میں نا امیدی تو نہیں ہے؟ کیا اس میں شک تو نہیں ہے؟ اپنے اوپر ڈاؤٹ تو نہیں آپ کرتے کہ میں یہ کر نہیں سکتا، یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، اس طرح کی باتیں تو نہیں آپ سوچتے یا اپنے منہ سے بولتے تو نہیں ہیں؟ تو ان الفاظوں کو آپ ہمیشہ جو ہے چینج کریں، پازیٹیو وے میں ان کو چینج کریں۔ آپ کے جو ڈیلی کے جو ہیں ڈکلیریشنز ہونے چاہیے، ڈیلی کے اقرار ہونے چاہیے۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد آپ کے ڈیلی ڈکلیریشنز ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ میرے اندر خدا کا روح ہے، اور خدا کا روح کیا ہے؟ وہ خدا کا روح آپ بائبل میں پڑھیں تو 2 تیموتھیوس 1 باب 7 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور تربیت کی روح دی ہے۔ انگلش میں لکھا ہے، جو قدرت اور تربیت جہاں لکھا ہے اس کے لیے لکھا ہوا ہے پاور اینڈ آف لو اینڈ آف ساؤنڈ مائنڈ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کے اندر جو روح ہے وہ پاور ہے، اس کے اندر لو ہے، اور اس کے اندر ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ تو جب بھی آپ پریشان ہو رہے ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے ساؤنڈ مائنڈ ہے۔ جب بھی آپ ویک فیل کر رہے ہو تو آپ کہیں کہ میرے اندر جو ہے پاور کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہو آپ کہیں کہ میرے اندر جو ہے محبت کی روح ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے الفاظ اور ڈکلیریشن اپنے لیے بولیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بولیں، ان کو انکریج کریں۔ اور اس کے علاوہ اور کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔
ٹھیک ہے، کوئی بھی سچویشن آپ کے سامنے مشکل آئی تو آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں اور اس کو ڈکلیئر کریں، ٹھیک ہے، آئی ایم مور دین کانکرر، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈکلیریشن کر سکتے ہیں۔ جسم میں کوئی بیماری ہے تو اس کو جسم سے جانے کا حکم دے سکتے ہیں۔ زندگی بخش باتیں جو ہیں آپ نے بولنی ہے، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے۔ آپ کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، ڈیلی ڈکلیریشنز کی لسٹ، کہ آپ نے روزانہ جب بھی آپ پریئر کریں، بائبل پڑھیں، تو اس کے بعد آپ نے یہ ڈکلیریشن بولنے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ بائبل ریڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کی لسٹ اور بڑھتی جائے گی، آپ کو اور الفاظ بھی ملتے جائیں گے، ان کو آپ اپنی لسٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو برکت دے سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارے ہاتھوں کو برکت دی ہے، تو ہم خدا جو ہے میرے ہاتھ کے کاموں میں برکت ڈالیں، ان کو بلیس کریں اور پھر اپنا کام کریں، تو آپ کے کام میں بھی برکت آئے گی۔ جب میں نئی نئی خداوند میں آئی اور خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے لگی، پریئر لائف میری اچھی ہوئی، تو میں ایک خادم کو سنتی تھی، تو اس نے کہا کہ آپ آتے جاتے کہا کریں کہ جیزس آئی لو یو، تو میں نے بھی ایسی رینڈم ٹائمز پہ کہنا شروع کر دیا، تو لیکن مجھے اس وقت آئیڈیا نہیں تھا، تو کچھ ہی عرصے بعد میرے اندر پتہ نہیں کیا ہوا کہ میرے اندر خدا کے لیے، یسوع کے لیے اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ میں نے اپنے آپ کو بالکل خدا کے آگے سرنڈر کر دیا۔ میں نے اپنی لائف جو تھی وہ کمپلیٹلی خدا کو دے دی، اور تب سے آج تک میری محبت بھی ویسے ہی ہے اور میری زندگی بھی جو ہے وہ بالکل خداوند کے لیے۔ تو یہ میری اپنی ایک ایگزامپل ہے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں، کہ یہ پاور ہے آپ کے الفاظوں میں، آپ کی ڈکلیریشنز میں۔